السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ زمر آیت نمبر 68 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ پھر اس میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی، عملوں کی کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو بھی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں، اس دن کی عظیم الشان نشانیوں اور ہولناک زلزلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے جو ہلاک کر دینے والا نفخہ ہوگا۔ اس نفخے میں آسمانوں اور زمین کے رہنے والے سب زندہ لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش تھامے لٹک رہے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سور پر بے ہوش ہی نہ ہوں گے یا دوسرے سور پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے۔ لیکن سورۃ نمل کی آیت نمبر 87 میں ایک اور نفخے کا بھی ذکر آیا ہے جسے سن کر زمین و آسمان کی ساری مخلوق دہشت زدہ ہو جائے گی۔ پھر اس کی بعض احادیث سے بھی تائید ہو جاتی ہے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نفخہ سور 3 بار پھونکا جائے گا۔ پہلے نفخے پر صرف گھبراہٹ واقع ہوگی، دوسرے نفخے پر لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، اور تیسرے نفخے پر سب انسان جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے حضور چل کھڑے ہوں گے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ قیامت فلاں وقت قائم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تم سے کوئی چیز بیان ہی نہ کیا کروں۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تم تھوڑے عرصے بعد ایک امر عظیم دیکھ لو گے، ایک بہت بڑی بات دیکھ لو گے، ایک کام بہت بڑا دیکھ لو گے۔ پھر عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے دجال میری امت میں نکلے گا اور ان میں 40 تک رہے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال یا 40 راتیں فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دیں گے۔
وہ گویا اس طرح ہیں جیسے عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو ہلاک فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان عداوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا اور کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو مگر اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی پہاڑ کی چٹان کے اندر ہوا تو وہ ہوا وہاں بھی اس پر داخل ہو جائے گی۔ عبداللہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بیان کرتے ہوئے سنا کہ بدترین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کی طرح ہلکے اور درندوں کی عادت جیسے ہوں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ شرارتوں کی طرف جلدی کرنے اور نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے میں پرندوں کی پرواز کی طرح تیز ہوں گے، اور فتنہ اور فساد کرنے اور عداوت اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں ان کے اخلاق و عادات جنگلی درندوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نہ نیکی کو اچھا سمجھیں گے اور نہ برائی کو برا جانیں گے۔ راوی نے کہا کہ شیطان ان کے سامنے آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات مانو گے؟ وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا تو وہ ان کی عبادت شروع کر دیں گے۔ اس حال میں ان کے ہاں رزق کی بھی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بھی اچھی بسر ہو رہی ہوگی۔ پھر سور میں پھونکا جائے گا، جو بھی آواز سنے گا وہ اس کی طرف کان لگا دے گا۔ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ آواز سن کر ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ہر شخص ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جو شبنم کی طرح ہوگی۔ نعمان کو شک ہے کہ آپ نے شاید یہ فرمایا کہ وہ سائے کی طرح ہوگی، اس سے لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اس میں پھونک ماری جائے گی، سور میں پھونک ماری جائے گی تو فوراً وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگوں اپنے رب کی طرف چلو، وقفوہم انہم مسئولون، سورہ الصافات، اور تم انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ یہ باز پرس کیے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ آگ کا حصہ نکالو۔ آپ نے فرمایا کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کتنا حصہ؟ تو جواب دیا جائے گا 1000 میں سے 999۔ پس یہ وہ دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر کے اٹھایا جائے گا اور اس دن پنڈلی سے کھولا جائے گا۔ مسند احمد۔ اس حدیث کو صرف امام مسلم رحمہ اللہ ہی نے صحیح میں روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا ما بین النفختین 40، دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی اے ابو ہریرہ 40 دن؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 40 سال؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 40 مہینے؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ، اور ریڑھ کی ہڈی کے سوا انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے، اور پورا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اسی سے وہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یعنی جب حق تعالیٰ جل وعلا فیصلہ فرمانے کے لیے قیامت کے دن مخلوقات کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے تو تجلی انوار ربانی سے زمین چمک اٹھے گی۔ سبحان اللہ۔ ووضع الکتاب، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی۔ قتادہ کہتے ہیں وضع الکتاب میں کتاب سے مراد کتاب اعمال ہے۔ وجیء بالنبیین، اور پیغمبر لائے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ امتوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات ان تک پہنچا دیے تھے۔ والشہداء، اور گواہ یعنی وہ فرشتے جو بندوں کے اچھے اور برے اعمال کے محافظ ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، یعنی عدل کے ساتھ۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ سورۃ الانبیاء۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں رکھیں گے، پھر کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہاں فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، خواہ عمل اچھا ہو یا برا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، شہداء سے مراد سر فہرست انبیاء ہیں، اور ان کا ذکر اس آیت میں پہلے ہی الگ طور پر آ گیا ہے۔ پھر ان سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے ذریعے انہیں اللہ کا پیغام پہنچا تھا، پھر وہ فرشتے بھی جو ان کے اعمال قلم بند کرتے رہے یعنی جو ان کے اعمال لکھتے رہے، اور اگر وہ مجرم پھر بھی اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو ان کے اپنے اعضاء اور اس ماحول کے در و دیوار اور شجر و حجر سب مجرموں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ انہیں کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبخت کفار کے حال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بہت سختی کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، انہیں شدید ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، سورۃ طور، جس دن وہ آتش جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائے جائیں گے، یعنی انہیں نہایت سختی کے ساتھ دھکیل کر لے جائیں گے، اور پیاس کی شدت کے باعث ان کا بہت برا حال ہو رہا ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، سورۃ مریم۔ اور ایک اور بنی اسرائیل میں آیت فرمایا ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے آگ کا بھڑکاؤ زیادہ کر دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے آس پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی ان کے وہاں پہنچتے ہی جلدی سے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے تاکہ انہیں جلد عذاب دیا جائے، تو ان سے داروغ دوزخ جو بڑے تند خور سخت مزاج ہیں ڈانٹتے ہوئے ڈپٹتے ہوئے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے، یعنی جو تمہاری ہی جنس میں سے تھے تاکہ تمہارے لیے ان سے بات کرنا اور رہنمائی حاصل کرنا ممکن ہو۔ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھتے تھے اور انہوں نے تمہیں جس چیز کی دعوت دی تھی اس کے صحیح ہونے پر دلائل و براہین قائم کرتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔
یعنی آج اس دن کے شر سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو کفار ان فرشتوں کو جواب دیں گے بلا کیوں نہیں، اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہمیں ڈرایا بھی تھا اور ہمارے خلاف دلائل و براہین کو قائم کیا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور لیکن کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی تھی، یعنی ہم نے ان کی تکذیب کی اور اپنی اس بدبختی کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے ہم نے ان کی مخالفت کی اور حق کے بجائے باطل کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سو دوزخیوں کے لیے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہے اور یہ بہت ہی بڑا خسارہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خالدین فیہا، کہا جائے گا تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں ہی رہو گے، اور جو بھی انہیں دیکھے گا تو ان کے حال کو معلوم کر لے گا اور ان کے بارے میں گواہی دے گا کہ وہ واقعی مستحق عذاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قول کو کسی متعین قائل کی طرف منسوب نہیں کیا گیا بلکہ اسے مطلق رکھا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ساری کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل و خبیر نے ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اسی لیے فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، یعنی ہمیشہ اسی میں رہو گے اور کبھی یہاں سے نکل نہیں سکو گے اور نہ اس سے تمہاری جان چھوٹے گی۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس تکبر کرنے والوں کا یہ برا ٹھکانہ ہے، تمہارا یہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت ہی برا انجام ہے، اس لیے کہ تم نے دنیا میں تکبر کیا، حق کی اتباع سے انکار کیا، اور اسی تکبر اور انکار نے تمہیں اس حال تک پہنچا دیا ہے جو بدترین انجام ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دربار ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، بس تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین بہشت کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، چنانچہ عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب بہت ہی اچھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سعادت مند مومنوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہیں عزت و احترام کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، زمرہ یعنی گروہ، یعنی ایک کے بعد دوسری جماعت کو، پہلے مقربین کو، پھر ابرار کو، پھر انہیں جن کا درجہ ان کے بعد ہوگا، پھر ان کے بعد کے درجے والوں کو، ہر گروہ اپنے مناسب حال لوگوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کرام انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ہر جماعت اپنے جیسی جماعت کے ساتھ اور ہر گروہ اپنی جنس کے لوگوں کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، یعنی پل صراط عبور کرنے کے بعد جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، اس سے پہلے انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا تاکہ اس ظلم و زیادتی کا بدلہ لیا جائے جو انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر کی ہوگی، حتیٰ کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا، اللہ ہم کو پاک صاف کر دینا، تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ حدیث سور میں یہ بھی آیا ہے کہ مومن جب جنت کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے تو وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کون ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے۔ وہ باری باری آدم، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین کے پاس جائیں گے، جیسا کہ وہ میدان حشر میں بھی باری باری ان
تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے تاکہ وہ سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہو جائے، اور تاکہ ان تمام مختلف مقامات پر بھی یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں پر شرف و فضل عطا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول شفیع فی الجنہ، میں جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں۔ مسلم ہی کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں وانا اول من یقرع باب الجنہ، اور جنت کے دروازے پر سب سے پہلے میں دستک دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح فیقول الخازن من انت قال فاقول محمد قال یقول بک امرت الا افتح لاحد قبلک، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھلواؤں گا تو خازن پوچھے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خازن کہے گا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند جیسی ہوں گی، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کی جگمگاہٹ آسمان میں سب سے زیادہ جگمگانے والے ستارے کی طرح ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند جیسی ہوں گی، وہ نہ اس میں تھوکیں گے، نہ کھنکھاریں گے، اور نہ پیشاب و پیخانہ بول و براس کریں گے۔ ان کے برتن اور کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا ہوگا، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو 2 ایسی بیویاں ملیں گی کہ حسن کی وجہ سے گوشت کے پیچھے سے ان کی پنڈیوں کی چربی تک نظر آتی ہوگی۔ ان میں آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا، ان سب کے دل ایک دل جیسے ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا يدخل الجنة من امتی زمرۃ هم 70,000 تضيء وجوههم اضاءة القمر اضاءة القمر لیلۃ البدر، میری امت سے ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جن کی تعداد 70,000 ہوگی، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، منور ہوں گے۔ عکاشہ بن محسن نے کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے، بلا حساب داخل ہونے والوں میں سے بنا دے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اسے ان میں سے بنا دے۔ پھر ایک انصاری شخص نے بھی کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کے رسول دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، اس بارے میں عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام فرمائی ارشاد باری حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دربان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، اب اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین من مالہ فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ وللجنۃ ابواب فمن کان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان
جو شخص اپنے مال میں سے 2 جوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو اسے جنت کے دروازوں میں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، اور جنت کے مختلف دروازے ہیں۔ جو اہل نماز میں سے ہوا اسے باب الصلاح سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ میں سے ہوا اسے باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی، جو اہل جہاد میں سے ہوا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو اہل صیام میں سے ہوا اسے باب الریان سے صدا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ جس شخص کو جس دروازے سے بھی بلایا جائے گا اسے کوئی اور ضرورت باقی تو نہیں رہتی، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا سعادت مند بھی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابو بکر کو سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم ہی میں سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة 8 يدخل من ایها شاء۔ تم میں سے جو بھی وضو کرے اور خوب اچھی طرح سے وضو کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ان میں سے جس سے بھی چاہے داخل ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کھلوا دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل عظیم کے ساتھ ہمیں بھی اہل جنت میں سے بنا دے، آمین۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ مروی شفاعت کے بارے میں طویل حدیث میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن کے ذمے حساب نہیں ہے دائیں دروازے سے داخل کر دو، وہ دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے کواڑوں میں سے 2 کواڑوں کے درمیان اس طرح فاصلہ ہوگا جس طرح مکہ اور حجر کے درمیان، یا آپ نے فرمایا کہ حجر اور مکہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں مکہ اور بصرہ کے الفاظ ہیں، اور صحیح مسلم میں عتبہ بن غزوان سے روایت ہے کہ انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے ذکر کیا کہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے کواڑوں میں سے 2 کواڑوں کے درمیان فاصلہ 40 سال کی مسافت کے بقدر ہوگا، اور اس پر ضرور ایک دن ایسا آئے گا اور اس کے اوپر اتنا فاصلہ ہوگا 40 سال تک کوئی چلتا رہے تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس دن اتنا رش ہوگا اور اتنی گہما گہمی ہوگی، اتنا بھرا ہوا ہوگا، اس دن ایسا ہوگا کہ وہاں سے چلنا بھی مشکل ہو جائے گا، داخل ہونا مشکل ہو جائے گا رش کی وجہ سے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور اس کے دربان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، یعنی تمہارے عمل اور قول بہت اچھے تھے، تمہاری سعی و کاوش بہت پاکیزہ تھی، لہذا تمہاری جزا بھی بہت پاکیزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں یہ اعلان کرا دیا جائے انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمہ وفی روایت مؤمنہ، جنت میں صرف مسلمان نفس ہی داخل ہوگا۔ ایک روایت میں مومن کا لفظ بھی ہے، فرمایا فادخلوها خالدین، جنت میں صرف مسلمان نفس ہی داخل ہوگا۔ ایک روایت میں مومن کا لفظ بھی ہے اور فرمایا فادخلوها خالدین، پر اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، یعنی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور اس سے کبھی بھی نکالے نہیں جاؤ گے، نہ دوسری جگہ بھیجے جاؤ گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا۔ مومن جب جنت میں اجر و ثواب، عظیم الشان عطیات، ابدی و سرمدی نعمتوں اور بہت بڑی بادشاہت کا مشاہدہ کریں گے
تو پکار اٹھیں گے الحمدللہ صدقنا وعدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، یعنی اس وعدے کو جو اس نے اپنے انبیاء کرام کی زبانی ہم سے فرمایا تھا، اور جیسا کہ انہوں نے دنیا میں بھی دعائیں کی تھیں، وہاں پر سب کی پکار ایک ہی پکار ہوگی، ایک ہی نعرہ ہوگا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اس نے ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جہاں چاہیں، جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، سو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ اور یہاں پر عرض سے مراد عرض جنت ہے، اس لیے وہ قیامت والے دن کہیں گے نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم بہشت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، ہم جہاں چاہیں رہیں، ہمارے اعمال کا یہ بہت خوب صلہ ہے۔ صحیحین میں حضرت انس سے مروی ہے، حدیث معراج میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس میں موتیوں کے قبے تھے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی، اللہ اکبر۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے دیکھیں گے جبکہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل جنت و جہنم کے بارے میں اپنا فیصلہ ذکر فرمایا ہے، پھر اس نے ان میں سے ہر ایک کو اس جگہ پہنچا دیا جو اس کے لیے موضوع اور مناسب تھی، اور وہ اپنے فیصلوں میں عادل ہے کہ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر شروع فرما دیا ہے کہ وہ بڑی شان والے عرش کے گرد و پیش گھیرا باندھے ہوئے ہوں گے، اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اس کی بزرگی اور تعظیم بجا لا رہے ہوں گے، اور تمام نقائص و عیوب سے اس کی تقدیس کر رہے ہوں گے، اس کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے معاملے کا فیصلہ فرما دیا ہوگا، حکم نافذ کر دیا ہوگا اور عدل و انصاف کے ساتھ حکم جاری فرما دیا ہوگا۔ اسی لیے وَقُضِیَ بَیْنَہُم، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، یعنی تمام مخلوقات میں بالحق یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، یعنی اس دن ساری کائنات خواہ وہ بولنے والی ہو یا نہ بولنے والی، اللہ رب العالمین کے فیصلے اور عدل کی وجہ سے اس کی حمد کے ترانے گا رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں قول کو کسی قائل کی طرح منسوب نہیں کیا گیا بلکہ اسے مطلق رکھا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مخلوقات اس کی حمد کی گواہی دیں گی۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حمد ہی کے ساتھ مخلوق کا افتتاح کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سورۃ الانعام۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور حمد ہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اختتام فرمایا ہے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ، سورۃ زمر کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس پر ہم سب کو جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے سنا ہے، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اور یا رب اگر اس صورت میں بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، عربی کے زیر
زیر زبر میں، حدیث کی زیر زبر میں، یا پھر کسی چیز میں بھی عربی الفاظ میں یا اردو الفاظ میں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور کوئی الفاظ مجھ سے زیادتی سے نکل گئے ہیں تو اللہ تو اس کو معاف فرما دینا اپنی رحمت اور برکت سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔